ہائی ویورز، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنی لینکس کے کمانڈس کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کورس میں ہم زیادہ سے زیادہ لینکس کے کمانڈس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کورس بگنر لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک کی یوزرز کے لیے ہے۔ اس کورس میں اس سے پہلے کہ میں کورس کا سٹرکچر آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لینکس کو کس لیے بنایا گیا۔ 1991 میں لینکس ٹوروالڈز نے لینکس کرنل کا پہلا ورژن لکھا، اور رچرڈ سٹالمین نے گنیو پروجیکٹ کو شروع کیا ٹو کریٹ اے فری یونکس لائک آپریٹنگ سسٹم۔ اگر ہم آج کی دنیا کی بات کریں تو آج کی دنیا بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور مختلف ہے۔ کمپیوٹر ہر جگہ پہ ہے، چھوٹے سے رسٹ واچ سے لے کے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز تک، یا ان کے بیچ میں جو کچھ آ رہا ہے وہاں پہ کمپیوٹر موجود ہیں، یا وہ نیٹ ورک جو ان سب کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں نے ہمیں ایک کریٹیو فریڈم دیا ہوا ہے، ایک تخلیقی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن چند دہائیوں سے کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ ایک اکیلا بہت ہی بڑا کارپوریشن ہم پہ، ہمارے سسٹمز پہ اپنا کنٹرول امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہی کارپوریشن ڈیسائیڈ کرے کہ ہمارے سسٹمز کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ بٹ خوش قسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو کہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ ہر قیمت پہ اپنی ہی سسٹمز کا، اپنے کمپیوٹرز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے اپنے سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ لینکس کو بلڈ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ لینکس اپنے یوزرز کو فریڈم دیتا ہے، اپنے یوزرز کو آزادی دیتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے بہت ساروں کو اس آزادی کا صحیح معنوں میں پتہ بھی ہے۔ فریڈم جو ہے، آزادی جو ہے، یہ وہ پاور ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر کیا کرتا ہے، اور صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ ہے اس آزادی کو حاصل کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کمپیوٹر کر کیا رہا ہے۔ یا آسان الفاظ میں اگر اس آزادی کی بات کی جائے تو اس آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ سے کوئی بھی چیز ڈکی چھپی نہ ہو۔ چونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ ہے لینکس کی کمانڈز کو سیکھنے کے بارے میں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب کہ ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اور ہم میں سے زیادہ تر اس سے فیملیئر بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ہم یوز کریں، ہم کمانڈ لائنز انٹرفیس کو کیوں یوز کریں اور کیوں سیکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب موویز تو دیکھتے ہی ہیں، اور آپ نے کبھی کسی مووی میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک سپر ہیکر ہوتا ہے، وہ کسی سسٹم پہ بیٹھ کے، الٹرا سیکیور ملیٹری کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کو within 30 سیکنڈز بریک کر دیتا ہے بغیر ماؤس پیڈ کو ٹچ کیے ہوئے۔ تو یہ اس لیے کہ کیونکہ موویز میکرز کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سسٹم سے، کسی کمپیوٹر سے اپنی مرضی کا کام کروانا ہوتا ہے، تو آپ وہ ماؤس پیڈ سے یا گرافیکل یوزر انٹرفیس کو یوز کر کے نہیں کر سکتے، جبکہ آپ نے ٹائپنگ کی بورڈ یا کمانڈ لائن انٹرفیس کو یوز کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے۔ زیادہ تر کمپیوٹر یوزرز آج کے دور میں ایسے ہیں جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس سے زیادہ تر فیملیئر ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے وہ بہت ہی ڈرا دینے والی، بہت ہی مشکل اور بہت ہی کوئی پرانے زمانے کی چیز ہے جسے سیکھنا بالکل چاہیے ہی نہیں، اور اس کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے تو صحیح طریقہ اور مؤثر طریقہ کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کا وہ کمانڈ لائن انٹرفیس کے تھرو ہی ہے۔
جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو آسان کام کو اور زیادہ آسان کر کے دیتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو مشکل سے مشکل کام کو بھی پاسبل بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کمانڈ لائن انٹرفیس کو سیکھنا چاہیے بجائے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو یوز کیے ہوئے. اگر ہم بات کریں کہ لینکس کو یونکس فیملی آف آپریٹنگ سسٹم کے بیس پہ کیوں بنایا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یونکس فیملی آف آپریٹنگ سسٹمز ہے اس کا بہت ہی زیادہ رچ کمانڈ لائن ہیریٹیج ہے اور اس کے بہت زیادہ ٹولز ہیں. جبکہ یونکس جو ہے وہ کچھ 1980 میں مشہور ہوا، اور یہ کچھ ایک دہائی پہلے جب لوگوں نے بہت ہی زیادہ مقدار میں گرافیکل یوزر انٹرفیس کو اڈاپٹ کیا، اس سے کچھ ایک دہائی پہلے یہ بنا تھا. لیکن گرافیکل یوزر انٹرفیس کے وائڈ اسپریڈ اڈاپٹیشن کے باوجود بھی لینکس کے ڈیولپرز یا بلڈرز نے یونکس کو ایز اے ماڈل لیا بجائے لیٹس سے ونڈوز NT کے، کیونکہ یونکس جو ہے ہیز پاورفل کمانڈ لائن انٹرفیس which made the difficult tasks possible. ہمارا یہ کورس ہے کس بارے میں؟ اتنا تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس کورس میں ہم لینکس کے کمانڈز کو سیکھیں گے، لیکن میں نے چند آن لائن فورمز پہ کچھ ایسے کورسز دیکھے جن کی کنسنٹریشن صرف اور صرف جسٹ ایک سنگل پروگرام پہ ہی تھی، جیسے کہ شیل یا بیش. تو ہمارا جو کورس ہے یہ ایک براڈر اوور ویو ہے آف لیونگ آن دی لینکس کمانڈ لائن. اس کورس میں ہم کنوے کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کمانڈ لائن انٹرفیس کو لارجر سینس میں کیسے یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو کمانڈ لائن انٹرفیس ہے یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے. اس کورس میں ہم چند سسٹم ایڈمنسٹریشن کے ایشوز کو بھی اسٹڈی کریں گے تاکہ آپ کی مضبوط بنیاد رکھ دی جائے فردر ایڈیشنل اسٹڈی کے لیے. اور ہم کچھ ایسنشل ٹولز کو بھی دیکھیں گے اور سم سیریس سسٹم ایڈمنسٹریٹر ٹاسک کو بھی. یہ جو کورس ہے اس میں ہم لینکس کو آپریٹنگ سسٹم یوز کریں گے، اور یہ کورس زیادہ تر لینکس سینٹرک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہم کام کریں گے وہ ادر یونکس لائک آپریٹنگ سسٹمز پہ کام نہیں کرے گا. اس کورس میں 95% کا جو کانٹینٹ ہوگا وہ یونکس لائک آپریٹنگ سسٹم کے تقریباً ہر ایک ڈسٹریبیوشن پہ کام کرے گا اور ہر ایک یوزر اس کو یوز کر سکتا ہے. یہ جو کورس ہے یہ لینکس کے ماڈرن یوزرز کو ذہن میں رکھ کے بنایا جا رہا ہے. کن لوگوں کو اس کورس کو فالو کرنا چاہیے؟ آبویسلی یہ کورس نیو لینکس یوزرز کے لیے ہیں جو کہ ابھی کسی دوسرے پلیٹ فارم سے لینکس پہ مائگریٹ ہو کے آئے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے پاورفل یوزر ہوتے ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ ونڈوز ہو گیا یا کوئی اور. ہم کسی وجہ سے اپنے نیٹو آپریٹنگ سسٹم سے لینکس کے آپریٹنگ سسٹم پہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ یا تو ہمارا باس ہمیں کہتا ہے کہ ہم کسی لینکس سرور کو ایڈمنسٹر کریں، یا اگر ہم ڈیسک ٹاپ کی یوزر ہیں تو ہم ڈیسک ٹاپ پہ سیکیورٹی پرابلمز کی وجہ سے تنگ آ کے لینکس پہ آ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سب کو یہاں اس کورس میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ لینکس کے کمانڈ لائن کو سیکھنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے. آپ نے محنت کرنی ہوگی اور دل سے کام کرنا ہوگا اور اپنا ٹائم دینا ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ لینکس کمانڈ لائن کا جو کورس ہے وہ مشکل ہے یا کوئی سیکھ نہیں سکتا. یہ کورس جو ہے لینکس کے کمانڈ لائن کا کورس بہت لمبا ہے اور یہ ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے.
اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے پاور یوزر ہیں اور آپ کے پاس سکلز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سکلز آج سے 10 سال تک کام کریں اور اس کے بعد یہ یوز لیس ہو جائیں، کیونکہ کمپیوٹر کا ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں ریولوشن آ رہی ہے، لیکن کمانڈ لائن جو ہے وہ کمپیوٹر کے ریولوشنری پیریڈ کو بھی سروائیو کر چکا ہے، اور جب تک کمپیوٹر رہے گا یہ کمانڈ لائن بھی رہے گا۔ اب اس کورس کا سٹرکچر کیا ہے اور آپ نے اس کو فالو کیسے کرنا ہے؟ اس کورس کو بہت ہی محتاط انداز میں تیار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو سکھا رہا ہوں۔ زیادہ تر کورسز کو لوگوں نے سسٹمیٹک فیشن میں بنایا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اگر آپ ایک رائٹر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پھر تو بہت ہی اچھا کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک نیو یوزر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تب بہت ہی کنفیوزنگ سا لگتا ہے۔ اس کورس کو بہت ہی محتاط اور شفاف طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ یہ کورس جو ہے وہ 4 پارٹس پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ اس میں ہم شیل پروگرام کو لرن کریں گے، دوسرے پارٹ میں ہم کنفیگریشن ان دی انوائرمنٹ کو وہ سیکھیں گے، اور تیسرا پارٹ جو ہے وہ اباؤٹ کامن ٹاسکس اینڈ ایسینشیل ٹولز ہیں، اس میں ہم ایسینشیل ٹولز اور کامن ٹاسک کو دیکھیں گے، اور چوتھا جو پارٹ ہے اس میں ہم شیلڈ کے اسکرپٹس کو لکھیں گے اپنے کام کو آٹومیٹ کرنے کے لیے۔ ہر ایک پارٹ جو ہے وہ سیورل چیپٹرز پہ ڈیوائیڈڈ ہے، ہوگا، اور ہر ایک چیپٹر کچھ نہ کچھ کمانڈ لائن کا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اس کورس سے پہلے آپ نے اپنے سسٹم پہ، اپنے نیٹو آپریٹنگ سسٹم پہ ورچوئل باکس انسٹال کرنا ہے، جو کہ آپ کو ایک ورچوئل انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے دے گا۔ آپ نے اس پہ اپنا کالی لینکس ہے یا کوئی اور لینکس کی ڈسٹریبیوشن کو اس پہ انسٹال کرنا ہے۔ میں کالی لینکس یوز کروں گا، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کالی لینکس کو ہی انسٹال کریں۔ ورچوئل باکس اگر آپ انسٹال نہیں کر سکتے تو اس کا میں نے ایک ٹیوٹوریل بنایا ہوا ہے، وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور کالی لینکس کا ڈسکرپشن بھی میں لنک دے دوں گا، اور دونوں کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرتے ہیں اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں انسٹال کر لیں گے اپنے سسٹم پہ، تو پھر اس کے بعد آپ نے میرے اس کورس کو فالو کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس کورس کے آخر تک آپ انشاءاللہ ایک پاور یوزر آف لینکس کمانڈ لائن ہوں گے۔ تھینک یو۔